اپنے گھٹنوں کے درمیان سر کو رکھ کے جیسے حضور نے یہ سر رکھا، صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع۔ جیسے آنسو آئے، حضور کی زبان پہ ایک کلمہ تھا، ایک لفظ تھا، حضور بار بار فرماتے آج میری ماں ہوتی، آج میری ماں ہوتی۔ یہ جملہ وہ سمجھ سکتا ہے جس کے گھر میں ماں ہوتی، وہ سمجھ سکتا ہے کہ آج میری ماں ہوتی، آج میری ماں ہوتی۔ تصور میں لاؤ، کبھی ایسا ہو خدا نہ کرے ماں بیمار ہے، گھر میں بیماری ہے، اور غربت اور فقر کا عالم یہ ہے کہ ماں کی دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، اسی بیماری میں ماں دنیا سے چلی جائے اور ماں کے جانے کے بعد اللہ بھاگ لگا دے، بڑی کوٹھی بھی بن جائے، لمبی گاڑی بھی آ جائے، آج بندے کو یاد آتا ہے آج میری ماں ہوتی۔ ماں نے غربت کے دن دیکھے تھے، ذرا امی آج کی بہاریں بھی دیکھ لیتی، تو آج محبوب کو یاد آتا تھا آج میری ماں ہوتی۔ ماں نے وہ غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی جب امی کا انتقال ہوا تھا، سوائے ام ایمن خادمہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میرے حضور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی امی کی قبر میں مٹی ڈالی تھی، حضور کو یاد آتا تھا آج میری ماں ہوتی۔ ماں نے وہ غریب الوطنی دیکھی تھی، آج ماں دیکھتی اس کا بیٹا انگلی اٹھاتا ہے چاند میں بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج میری ماں ہوتی دیکھتی کیسر اور کسرا نے بھی اس کے بیٹے کے آگے سر جھکا دیے ہوئے ہیں، آج میری ماں ہوتی تو اپنے بیٹے کی شانیں دیکھتی۔ اور پھر حضور وہ جملہ کہتے ہیں، اے میرے نوجوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، آقا فرماتے ہیں آج میری ماں ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، ثنا بھی پڑھ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، میرے کانوں میں آواز آتی ابنی محمد، وہ میرے بیٹے محمد، لأجبتہا لبیکی، میں اللہ کی نماز بعد میں پڑھتا، ماں کو لبیک کہتے ہوئے پہلے حاضر ہوتا۔ میرا نوجوان غور کر، آج گھر سے نکلتے ہوئے میری والدہ حیات ہے، جب بھی گھر سے نکلا ہوں محفل کے لیے کسی بھی کام کے لیے تو لازمی سوال کرتی ہے بیٹا کہاں، کدھر محفل ہے، کہاں جا۔ جن کی ماں حیات ہے ہر ماں یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہر ماں کا دکھ ایک جیسے ہی ہوتا ہے، ہر ماں یہ پوچھے کہاں جا رہے ہو بیٹا۔ یہاں نوجوان کا لہجہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بچہ گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں پوچھتی ہے کہاں، ابھی جی دوست کے پاس، تو ماں کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کس دوست کے پاس، تو جاننا چاہتی ہے، سکون میں کرنا چاہتی ہے کہ کس دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ اب میرا بیٹے کا لہجہ بگڑ جاتا ہے، میرا چیز سے کہتا ہے اور نہیں آپ کو نہیں پتا میں اتنے دوست ہے کس دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی ایک لمحے ٹھہر جا، تو پیار سے محبت سے ماں کو دوست کا نام بتا دے تیرا جاتا کیا ہے، ماں سکون سے رہے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ ماں کیوں یہ ماں باپ کیوں پوچھتے ہیں، آپ اندازہ کریں ان کے سوال کی وجہ یہ ہے، خدا کی قسم آئے دن اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں، نیوز چینل پہ خبریں سنتی ہیں کہ بچہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا، 4 دن کے بعد اس کی لاش ملی۔ یہ خبریں سن سن کے والدین کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جب تک وہ بچے واپس نہیں آ جاتے ان کو چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ لہٰذا والدین کا دکھ سمجھا کریں، یہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو سکھایا ہے۔ ہم میراث بنا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا، اور انشاءاللہ جب تک سانس باقی ہے اس کا میراث بناتے رہیں گے، بناتے رہیں گے۔ لیکن زیادہ اس بات میں کسی کو غور کرنا ہے، آج کا بڑا جملہ چل رہا ہے، پیارا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ میلاد بھی مناؤ لیکن ساتھ میلاد والے مصطفیٰ کو بھی مناؤ۔ یار کتنی عجیب بات ہوگی، میں آپ کو غور دعوت دے رہا ہوں، یہاں کوئی نوجوان محفل میں آیا بیٹھا ہے حضور کی ذکر کی محفل میں، اور ابھی آتے ہوئے بھی ماں سے بدتمیزی کر کے آیا ہے، تو بتائیے اسے یہاں بیٹھنا کیسے نفعمند ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا کوئی دور بھی بیٹھا ہو اور اگر ماں والدین کا خدمت گزار ہے حضور کیسی عنایت سے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا اپنے سینے کے بٹن کھولتے تھے اور یمن کی طرف رخ کرتے ہوئے کہتے تھے انی لأجد نفس الرحمن من جانب الجمل، صحابہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یمن سے رحمان کی خوشبو کیوں؟ فرمایا یمن میں ایک شہر ہے جس کا نام کرن ہے، اور کرن میں ہمارا عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا پھر محبت جو کرتا تو آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ محبوب نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے نہیں آتا، اس کے گھر میں بوڑھی ماں ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، وہ یہاں نہ آئے ہم اپنا دیدار لے کے وہاں پہنچ جائیں۔ ماں کی خدمت وہ گھر میں کر رہا ہے، مصطفیٰ جب یہ گھر میں عطا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو چھوڑ کے دنیا میں کہیں تبلیغ میں نکل جائے تو فیض مل جائے، کسی مسجد خانے میں جھاڑو لگانے بیٹھ جائے تو فیض مل جائے، خدا کی قسم کہ آج تک کے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں، کوئی غوث اعظم کی بھی مجلس میں بیٹھے اور والدین کو ناراض کر کے جائے تو غوث پاک کا فیض بھی اسے نہیں ملے گا۔
بھائیوں سب سے پہلی ترجیح اپنے والدین کو دیجیے. کائنات کے اندر خدا کی قسم ایک جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایک جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کسی اور کی محبت کے تحقیق میں آ کر کسی سے آنکھ لگ گئی, میں ماں باپ کو چھوڑ دوں گا اس کی خاطر, مر جاؤں گا اس کی خاطر, یہ 2-4 دن کی محبت ہے, یہ اندازہ نہیں ہے محبت کیا ہے. والدین کی تو محبت ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جس محبت میں تو پاگل ہوا کرتا ہے, تیرے سے سونا ملنا ہے اسے, اس نے تجھے چھوڑ دینا ہے. تیرے سے امیر ملنا ہے اسے, اس نے تجھے چھوڑ دینا ہے. لیکن ماں باپ خدا کی قسم بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا, پیدائشی موجود ہوتا ہے, ساری زندگی چارپائی پہ پڑا رہتا ہے, لیکن ماں باپ اسے بھی سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. جانتے ہیں یہ ہمارے کام نہیں آ سکتا, یہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا نہیں بن سکتا, باوجود اس کے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے, انہیں سینے سے لگا کے رکھتی ہے. ہم کامیابیوں کی تلاش میں لوگوں کو دعا کا کہتے پھرتے ہیں, حضرت دعا کرنا, استاد جی دعا کرنا, مرشد دعا کرنا, یقینی حق بات ہے, خدا کے بندوں سے دعا کرانی چاہیے. نہ جانے کس بھی وقت پہ ہماری مقبولیت لکھی ہوئی ہو, لیکن باوجود اس کے ان کو تو کہنا پڑتا ہے, مرشد استاد کو کہنا پڑتا ہے دعا کیجیے گا, لیکن والدین کو کہنا نہیں پڑتا. قدم آپ کا گھر سے باہر نکلتا ہے, ماں باپ کا دل بھی دھڑکتا ہے, ساتھ آپ کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں. ہمارے علماء کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, فرمایا یہ ضروری نہیں کہ ماں کوئی نیک خاتون ہے, تہجد گزار ہے, قرآن پڑھتی ہے ہر وقت, پھر وہ دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی. علماء کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, ماں ہے چٹی سفید, ان پڑھ ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتی, نماز بھی درست نہیں آتی, لیکن گھر میں کام کر رہی تھی, کپڑے ٹھاپ رہی تھی, ہاتھ پہ گوبر بھری ہوئی تھی, بیٹے کی یاد آ گئی, گوبر سے بھرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے, اللہ کی قسم یہ ہاتھ بھی اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا, یہ ہاتھ بھی اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ نے والدین کو میں پھر واپس لوٹاؤں گا. ماں باپ کی آج جو قیمت ہے, ماں باپ کو جو سریا عطا کیا ہے, تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حضور کا احسان ہے کہ ماں باپ کو یہ شان عطا کی گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں بالخصوص, اور بیٹے سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے, بیٹے کی آرزو تو ہر کسی کو ہوتی ہے, لیکن آج کے اس گئے گزرے دور میں بیٹیوں سے پیار کرنا, بیٹیوں سے محبت کی بات کرنا, خدا کی قسم یہ بھی احسان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ میں یہاں رک کے ایک بات کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ. ابھی بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ آفٹر شاکس ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ اثرات ابھی بھی ہیں. میں اس کی مثال دوں گا, جب کہیں یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں خاتون امید سے ہے, اس کے آپ بچے کی ولادت ہونے والی ہے, تو ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے اور ایک تو گدو کی جاتی ہے کہ اس بچی کو لے جاؤ, الٹرا ساؤنڈ کراؤ اس کا, اور پتہ کرو کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے. غور کیا کبھی یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے, یہ پیٹ میں موجود بچے کی جنس کیوں جانی جا رہی ہے کہ پتہ چلے ہمیں یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے, اس لیے جانی جا رہی ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ پیٹ میں موجود لڑکا ہے تو ماں باپ آج سے خوشیوں کے اہتمام شروع کر دیں, آج سے خوشیوں کے ارادے شروع کر دیں کہ ہم یوں خوشی منائیں گے, یوں خوشی منائیں گے. اور اگر پتہ چل جائے کہ پیٹ میں موجود بیٹی ہے تو پھر چہروں کے آثار ذرا بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو آج کے وطن عزیز پاکستان میں اس حد تک گھٹیا پن پہ اترے ہیں لوگ کہ جب پتہ چلا ہے کہ پیٹ میں موجود بچی ہے تو باپ نے کہا ہمیں تو چاہیے نہیں, وہیں پیٹ میں ابورشن کرا دو, بچے کو ضائع کرا دو. میں حیران ہو گیا, زمانہ جاہلیت کے لوگ تو وہ تھے جو بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے, اور یہ آج کا جاہل ہے بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے. یہ تو ان سے بھی کیا گزرا ہے, لیکن باوجود اس کے چاہے لوگ کتنے گئے گزرے ہو جائیں پھر بھی بہرحال کہیں نہ کہیں بیٹیوں کے لیے سینے کے اندر پیار تو موجود ہے, محبت تو موجود ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہمیں انسان بنایا مصطفیٰ نے ہے, یہ بیٹیوں کا پیار بھی سینے میں ڈالا ہے تو میرے آقا کریم ہے. ورنہ وہ معاشرہ بیٹی کو گالی سمجھ رہا ہے, وہ معاشرہ جو بیٹی کو اپنے لیے آگ سمجھ رہا ہے. میرے آقا سے تشریف فرما ہے حضرت ایک صحابی رسول ہے, حضرت دائی عقل بھی ان سے بات گفتگو ہے, دوران گفتگو نے ایک بات چھڑی اور ان کی بات سے حضور بھی روکے. انہوں نے کہا آقا ایک وقت تھا آپ کا دامن ہمیں نہیں ملا تھا, میں سفر پہ جانے لگا تو میری آنکھ امید تھی, میں نے اسے کہا اگر بیٹا پیدا ہو خیال کرنا, اور بیٹی پیدا ہو تو ہمارے کلچر رواج کو اسے دفن کر دینا. حضور میں تو چلا گیا سفر پہ, واپسی آتے آتے مجھے 4 سال بھی ہوئے. 4 سال کے بعد جب میں آیا تو میں گھر میں داخل ہو تو گھر کے شہر میں میری چھوٹی سی بچی دیکھی. میں نے بیوی سے سوال کیا کون ہے, اس نے کہا مجھے یاد ہوگا میں امید سے تھی, بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو
کہا مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا تجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو دفن کر دینا، مار دینا. تو ماں کہنے لگی مجھے تمہاری بات یاد تھی مگر میں کیا کرتی، میرے سامنے ماں کی ممتا آ جاتی، میں تو میری ماں تھی. دائی اکر بھی کہتے حضور میں اگر سے سفر کا تھکا ہوا تھا، میں نے تھکاوٹ نہ دیکھی، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، گھر سے باہر چل گیا، ضرورت کا سامان بھی لے لیا. اب بڑے دنوں بعد آپ گھر آئے، بڑے دنوں بعد سفر سے آئے اور آتے ہی بیٹی کو بائک کے آگے بٹھا کے باہر نکل پڑے. تو بیٹی آپ کی خوش ہوگی کہ بابا اتنے دنوں کے بعد آئے، مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں. بس یہی منظر وہاں بھی تھا. وہ کہتے ہیں حضور میں بچی کو لے کے باہر نکلا تو بیٹی اچھل رہی تھی، کھیلیاں کر رہی تھی، بابا مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کے جا رہا ہے. جب میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں میں نے جانا تھا، جنگل میں پہنچا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. بیٹی بھی اپنی اکیلی ہونے کے شاید یہ کھیل ہوگی کوئی میرے ساتھ کام چل رہا ہے. حضور جب میں نے گڑھا کھودا، میں کھود رہا تھا، تو میں نے گڑھا کھود کے جب بیٹی کو اس میں کھڑا کیا، جب میں اس پہ مٹی ڈالنا چاہ رہا تھا، مٹی اس پہ لگتی اور گرد کی صورت میں اڑ کے آگے میرے ماتھے پہ پڑتی تھی. حضور وہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے کے ساتھ میری پیشانی سے مٹی صاف کرتی تھی. حضور آپ کا دامن جو نہیں ملا تھا تو ہمارا دل بڑا سخت تھا، دل میں رحم پھر بھی نہ آیا. میں نے اس پہ مٹی ڈالی، یہاں تک کہ جب اس کی گردن کو مٹی پہنچی تو اس نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور چیخ کے بولی بابا میرے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا ہے، مجھے ظلم کر رہے ہو. آقا ہمارے دل میں رحم پھر بھی نہ آیا. میں نے اپنی سگی بیٹی کو دفن کر دیا. محبوب کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو کرائے. داہیہ رو کے کہنے لگے آقا میرا گناہ معاف ہو جائے گا. فرمایا داہیہ گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن اب میرے دامن سے جو لگ گیا تو اللہ پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کرے. توجہ کیجیے گا، ایک طرف یہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں، گالی سمجھ رہے ہیں، پھر میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے، احسان کر دیا بیٹی کے اوپر. کیا احسان کیا؟ اب حضور نے کائنات کو بدل دیا اور لوگوں کو ترغیب بھی دلائی، اپنا کردار بھی دکھایا. پہلے زبان سے تبلیغ بھی فرمائی، اپنے کردار سے بھی فرمائی. زبان سے تبلیغ کی منبر پہ جلوہ فرما ہوئے آقا فرمایا لوگوں اللہ جسے 3 بیٹیاں عطا کرے وہ ان کی اچھی پرورش کرے، خیال رکھے، اچھی جگہ رشتہ کرے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں. حضور نے کہا 3 کی فضیلت ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور یہ تو 3 والے کی شان ہے، میری تو 2 ہے، میں تو محروم ہو جاؤں گا. فرمایا نہیں نہیں 2 کا خیال رکھ، تو بھی میرے ساتھ قیامت کریں گے. ایک اور کھڑے ہو گئے، آقا یہ تو 2 والے کی شان ہے، میری تو 1 ہے، میں تو محروم ہو جاؤں گا. فرمایا نہیں تو اس 1 کا خیال رکھ، تو بھی قیامت کریں میرے ساتھ ایسا ہی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب احسان دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کا، احسان دیکھیے حضور کا. یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کبھی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے اور آج وہی لوگ ہیں. میرے آقا کہتے ہیں 3 کی فضیلت ہے، 2 والا پریشان ہو جاتا ہے میں محروم ہو جاؤں گا. 2 کی فضیلت ہے، 1 والا پریشان ہو جاتا ہے میں محروم ہو جاؤں گا. یہ زمانے کو کس نے بدلا ہے؟ اللہ کی قسم میرے آقا نے اپنے کردار سے بدلا ہے کہ جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے، سیدہ نساء العالمین بی بی پاک فاطمہ الزہرا آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتی، میرے آقا مسجد چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے اور پھر فرماتے لوگوں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا. یوں آقا نے لوگوں کے انداز زندگی کو بدلا. آج اگر اس بیٹی کے لیے پیار کے جذبات ہیں، آج اگر اس بیٹی کو اللہ نے یہ شان اور رفعت عطا کی ہے تو خدا کی قسم اس پہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کریم. اور میں یہاں رک کے کاش میری یہ آواز اس بیٹی تک پہنچتی ہوتی جسے میرے آقا نے عزت کے مقام پہ بٹھایا اور یہ سریہ پہ بٹھایا. میں اس بیٹی کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے میری بہن، اے میری بیٹی، تجھے عزت اور مقام دیا ہے تیرے نبی نے. اس نبی کو اور اس نبی کی پاک شہزادی کے پردے کو کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا. بڑے شوق سے ہم نام رکھتے ہیں بیٹیوں کا کنیز فاطمہ، بڑے شوق سے بڑی محبت سے نام رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، نام ہونے بھی ایسے چاہیے، لیکن وہ کنیز فاطمہ بھی خیال کرے کہ جب بڑی ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ آدھے بازو ہو، سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو. نہیں، تیرا نام تو ہم نے کنیز فاطمہ اسی لیے رکھا تھا کہ تجھے فاطمہ الزہرا کی چادر کا حیا نصیب ہو جائے. تو بات کیا کر رہی ہے؟ میں اس بیٹی سے مخاطب ہو کے کہوں گا اے میری بیٹی بہن، مجھے تیرے نبی نے عزت عطا کی ہے، کبھی بھی اس نبی کو مت بھولنا، اس کی شہزادی کے پردے کو مت بھولنا. یہ عزت اللہ کی قسم یہ شان حضور نے عطا کی ہے. دوستان احتشام، یہ احسان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج ہم گھر میں جاتے ہیں،
یہ گھر کی زندگی کی بڑی اہم بات ہے سب دوستوں کے لیے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا ضروری ہوتا ہے، بڑا وہ نازک بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں پھر میں ایسا میرے مہمان آ گئے، ہم ضرور سمیٹوں گا۔ میرے بھائیوں، گھر میں جب ہم آتے ہیں نا، میاں بیوی کے دل میں جب خوش ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، کھانے میں نمک زیادہ ہے تو برتنوں کی خیر نہیں، برتن ہاتھ نہ لگے تو بچوں کی خیر نہیں، یہ غصے کا جو اظہار ہے اس کی طرف کنٹرول کریں۔ اور میں آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں، پہلے اس سے پہلے کہ بیوی کو حضور نے کیا احسان کر کے کہاں مقام پہنچایا۔ جب آقا دنیا میں نہیں تھے، حضور کی ولادت نہیں ان کی، پاؤں میں جو جوتی پہنی جاتی تھی، اس جوتی کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، گھر میں موجود بیوی کی قیمت گھٹ ہوتی کم ہوتی تھی۔ بیوی کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا، جوتی کو شان والا سمجھا جاتا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ لوگ اس وقت اس قدر گھٹیا پن کے شکار تھے کہ جب عورتوں کے مہینے کے مخصوص ایام آتے تھے، وہ اپنی عورتوں کو گھر سے نکال دیتے تھے، ان کا ہاتھ کا کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، ان سے بات تک کرنے کو راضی نہیں تھے۔ لیکن پھر حضور تشریف لائے، جب بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جا رہا ہے۔ میری ماں سیدہ خدیجہ پاک، آج تو ہمارا اصول بن چکا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی اہلیہ جو بھی ہوتی ہے، جو مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، اسے خاتون اول کہا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں اگر کوئی خاتون اول ہے تو وہ ایک ہی ہے، میری ماں سیدہ خدیجہ پاک، وہ ایک ہی خاتون اول ہے۔ ان کے وصال کا وقت قریب ہے تو انہوں نے سیدہ پاک کو کہا کہ جاؤ بادشاہ بابا کو بلاؤ۔ سیدہ پاک کی چھوٹی سی عمر تھی، حضور آئے، اختصار نظر کرتا ہوں۔ آقا نے آ کے سیدہ پاک کی حالت دیکھی، حضرت خدیجہ پاک کی سانسیں اپڑ رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ سکرات کا عالم لگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ بتاؤ کیسے بلائے؟ یا رسول اللہ آپ کی چادر چاہیے ہوگی۔ چادر کا کیا کرو گی؟ حضور جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو یہ لباس اتر جاتا ہے اور ایک اور لباس بنایا جاتا ہے کفن کی صورت میں۔ آقا میں چاہتی ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میرا آخری لباس جو بنے وہ آپ کی چادر ہو، وہ آپ کی چادر ہو۔ اب اس جملے کے جواب میں میرے آقا نے جو جملہ فرمایا، قیامت تک آنے والی بیویوں کو معراج کرا دی حضور نے اور اوج سریہ پہ پہنچا دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے۔ حضور نے جواب میں فرمایا خدیجہ مجھ سے چادر ہی مانگی ہے؟ جی آقا چادر ہی مانگی، جی آقا چادر ہی مانگی ہے۔ فرمایا خدیجہ اگر مجھ سے میرا چمڑا بھی مانگی تو محمد اتار کے دے دینا۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت والا جملہ کسی نے نہیں کہا ہوگا جو میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر یہ لوگوں کو بتانے کے بعد اب چونکہ آقا جانتے تھے یار جو دماغ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی دو ذہن ایک جیسے نہیں ہے اور پھر وہ اکٹھے ہو جائے یہ بھی عجیب بات ہوگی نا۔ میاں بیوی کا ایک ذہن ہو جائے مشکل بات ہے، تو کہیں نہ کہیں تفاوت اور فرق اور اختلاف ضرور آئے گا۔ تو اختلاف آئے تو کیا کرنا ہے؟ آئیے حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کے لیے، فرمایا کوئی بھی ایماندار مرد، لفظ دیکھیں، کوئی بھی ایماندار مرد اپنی بیوی کا دل میں بغض نہیں رکھتا۔ کوئی بھی ایماندار مرد اپنی بیوی کا دل میں بغض نہیں رکھتا۔ اور پھر آگے حضور نے ایک سبق دے دیا کہ جب بیوی کی بات میں غصہ آ جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے انسان۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں تمہاری بیوی کی بات پہ غصہ آ جائے تو اس وقت اس کی وہ بات یاد کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ کتنا پیارا سبق ہے یار، اس کی کوئی بات اچھی بھی تو ہوگی نا، اس نے کوئی ایسا کام کر دیا آپ کو غصہ آ گیا تو عین اسی وقت اس کی وہ اچھی بات یاد کریں، اور کوئی اچھی بات ذہن میں نہ آئے تو یہی یاد کر لیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے ماں باپ کا گھر چھوڑا ہے تو میری خاطر چھوڑا ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، مجھے استری کیے ہوئے کپڑے مل جاتے ہیں، بوٹ پالش مل جاتے ہیں، جوتے تیار مل جاتے ہیں، میرے بچوں کو کھانا وقت پہ مل جاتا ہے، یہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے، بچوں کو اسکول کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ کبھی انسان ہے یار، وہ بھی تو اس کا بھی تو عقل ہے، کہیں نہ کہیں ادھر پر ڈگمگا جاتا ہے، وہ بھی کوئی ایسی بات کر جائے تو یار شوہر کو چاہیے حضور کی حدیث یاد کرے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں تمہاری بیوی کی کسی بات پہ غصہ آئے تو اس کی اچھی بات کو یاد کرو، جیسے ہی اچھی بات کو یاد کرو گے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو یوں اگر دیکھو کہ بیوی کو عزت عطا کی ہے تو یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ اور صاحب آخری بات، اللہ کی عزت کی قسم احسان حضور کے اتنے ہیں، احسان اتنے ہیں کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ کیا۔ بس آخری احسان یہ یاد کر لو، میری گفتگو ختم، کتنا
عجیب منظر ہوگا قیامت کے دن، امتیں آ رہی ہوگی، احسان حضور کا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے امتی آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوں گے دیکھو ابراہیم ہی آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امتی آ رہے ہیں، لوگ کہیں گے دیکھو موسی آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی آ رہے ہیں، لوگ کہیں گے دیکھو عیسی آ گئے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے جب ہم آئیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو محمد ہی آ گئے، ہماری نسبت حضور کی طرف ہو جائے گی۔ یہ احسان کیا کم ہے کہ ہم قیامت کے دن محمدی کہلا کے اٹھائے جائیں گے۔ احسان اتنے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا سر سے لے کے پاؤں تک ہم حضور کے احسانوں کے نیچے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارے بھائیوں کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو لفظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جو باتیں عرض کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جزاک اللہ۔ مفتی پاکستان جناب محمد توقیر عطائی سے بڑے خوبصورت انداز میں جی اس کے بعد انشاءاللہ